آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 16 پارے مکمل ہو چکے ہیں، جس میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت مکمل ہوئی ہے، اور سورہ کہف کا بقیہ حصہ جو کل باقی رہ گیا تھا۔ اللہ کریم بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مریم یہ ایک ہی سورہ ایسی ہے جو کسی خاتون کے نام سے آئی ہے۔ پورے قرآن پاک میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین میں سے ان کا شمار ہے۔ حضرت بی بی مریم کی ولادت کا واقعہ میں تیسرے پارے کی تفسیر میں سورہ آل عمران میں عرض کیا تھا کہ ان کے ماں باپ نے منت کی تھی، ان کے حضرت بی بی مریم کی ماں حنا اور ان کے والد عمران، انہوں نے منت کی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کریں گے۔ پھر وہ بیٹی پیدا ہوئی، پھر بھی انہوں نے بیت المقدس میں وقف کیا، اور جب حضرت بی بی مریم کچھ جوان ہوئیں تو ایسا ہوا کہ اللہ کریم کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت بی بی مریم گھبرائیں، کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو نیک آدمی ہے تو دور ہو جا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، مجھے آج تک کوئی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے رب کا قاصد ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اور تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے پوچھا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک، جبرائیل امین نے کہا ایسے ہی اللہ چاہتا ہے۔ هو علی ہین، قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، تیرا رب یہ فرما رہا ہے کہ یہ کام اس کے لیے بڑا آسان ہے، رب تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، اور تجھے بغیر کسی شوہر کے ٹچ کیے چھوئے ایک بیٹا دے گا اللہ تعالیٰ، تاکہ اس بیٹے کو اللہ اپنی نشانی بنا دے اور اپنی طرف سے اس کو رحمت بنائے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ بات چیت ہو رہی کس کے درمیان؟ حضرت بی بی مریم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر یہ بات پہلے سے آپ کو یاد رہے، نہ وہ فرشتے مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ ان کے اندر انسانی فطرت کے تقاضے جو ہوتے ہیں، شہوتیں، وہ بالکل نہیں ہوتی۔ فرشتہ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ نے وہ چیز ہی فرشتے کے اندر نہیں رکھی۔ فرشتوں کے اندر شہوت کا مادہ ہے ہی نہیں، خواہشات نفسانیہ بالکل نہیں، نفس ان کے اندر نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب ان کا اور حضرت بی بی مریم کا جو ایک کنورسیشن ہے، اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا رب تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد اچانک ہوا یہ، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اچانک بی بی مریم حضرت جبرائیل امین کے پھونک مارنے سے حاملہ ہو گئی۔ صرف انہوں نے پھونک مارا، کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام، پھونک مارا تو حضرت بی بی مریم کیا ہوئیں؟ حاملہ ہو گئی۔ اور جیسی وہ حاملہ ہوئیں تو ان کو خوف ہوا کہ اب قوم کیا کہے گی، تو وہ ایک آبادی سے بہت دور چلی گئیں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، اور وہ ایک گھنی باغیچے کے جو کھجوروں کے درخت وہاں پر تھے، اس باغیچے میں چلی گئیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حمل 9 مہینے کا تھا، بلکہ یوں حمل ہوا اور پھر بچے کی ولادت بھی، زیادہ دن تک کا یہ حمل نہیں تھا۔ بہرحال جب حضرت بی بی مریم بچے کی ولادت کے آثار نظر آنے لگ گئے، قریب ایک باغیچے میں گئیں، وہاں کا تذکرہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ،
ایک کھجور کے درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے وہ بیٹھی رہی اور پھر اس کے نیچے سے وہاں سے آواز دینے لگی اپنے رب کو کہ مولا میری حفاظت فرما۔ اور درد ایسا ہوتا ہے ولادت کے وقت کا، اس وقت کے الفاظ حضرت بی بی مریم کے قرآن فرما رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی کنت نسیم منسیا، یہ درد سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی، کاش میں ان تمام چیزوں میں نہ ہوتی۔ عورت جو ہے اس درد کے وقت بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف زدہ ہوتی ہے، اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے۔ ایک عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کی تقریباً 40 کے قریب ہڈیوں سے تو روح نکل چکی ہوتی ہے عورت کے جسم سے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اور وہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آنا یہ معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، وہ حمل یعنی عورت جو ہے حملہ وفصالہ 30 شہر، یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووضعتہ کرہا، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ دیتی ہے۔ حضرت بی بی مریم کا بھی جب وہ وقت آیا تو وہ درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے آواز دینے لگی کاش میں اس درد سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اللہ تحزنی وقد جعل ربک سریا، گھبرا مت اے مریم، تیرا رب تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس درخت کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی تم پر۔ حضرت اللہ کی طرف سے حضرت بی بی مریم کو جو پیغامات آ رہے تھے یہ کیا تھے؟ یہاں پر بھی میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پیغامات دیتا ہے اس کے 3 طریقے۔ ایک وحی ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے، یعنی وہ وحی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کو آئے۔ وحی کے بھی کئی طریقے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کر لیں یا کسی فرشتے کے ذریعے سے کر لیں، جیسے جبرائیل امین علیہ السلام جو لے کر کے آتے تھے اور نبیوں کو پہنچاتے تھے، یہ بھی کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، وحی، وحی ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کو جو پیغامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اس میں فرشتہ تو نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کچھ باتوں کی ہدایت دل میں ڈالتا ہے یا ان کے ذہن میں، دماغ میں وہ چیزیں اچانک اترتی ہیں، اس کو کہتے ہیں الہام۔ یہ وحی نہیں ہے، یہ کیا ہے، الہام۔ اور عام مومنین کے دلوں میں بھی اللہ ہدایت ڈالتا ہے، آپ کو خود بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے، اس کو القاء کہتے ہیں۔ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، لیکن اگر وہ نبی کو ہو تو وحی ہے، ولی کو ہو تو الہام ہے، عام مومنین کو ہو تو القاء ہے۔ اور کچھ کافروں کو بھی ہوتی ہے، کافروں کو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی وہ بھی کچھ چیزیں معلوم کر لیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ حضرت بی بی مریم کو یہ الہام اللہ کی طرف سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ درخت کی یہ جڑ کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی۔ کھجوریں گریں تو اللہ کا حکم ہوا فکلی وشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ درد زہ اس کو کہتے ہیں، بچے کی ولادت کے وقت ہونے والا درد۔ قرآن کے اعتبار سے اس درد کے وقت عورت کو کھجور کھانا چاہیے، کھجور سے افاقہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بی بی مریم کو یہ عطا فرمایا۔ وہ کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد اب جو حکم تھا اللہ کا وہ کیا تھا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اگر کوئی آدمی تجھے نظر آ گیا بچہ ہونے کے بعد، بچے کو دیکھ کر کے کوئی بھی اگر تم کو نظر آیا تو بات مت کرنا کسی سے۔ اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا، یعنی خاموشی کا روزہ، ہماری شریعت میں نہیں ہے لیکن پہلے کی شریعت میں چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ جو ٹائم ہے اتنے ٹائم تک کسی سے بات نہیں کریں، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ کاش یہ روزہ عورتوں پر ہو جاتا، بہت سارے لوگ محفوظ ہو جاتے۔
خیر، حضرت بی بی مریم کو کہا گیا کہ چپ کا روزہ رکھنا، اور کوئی بھی اگر بات کرے تو اشارہ کرنا اپنے بیٹے کی طرف کہ اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں، یعنی وہ اشارہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ روزہ ہے۔ تو حضرت بی بی مریم وہاں جب پہنچی تو درد ذہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ وہ ایک پتھر پر جلوہ بار ہوئے، اور جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پاک صاف تھے، کوئی دایا نہیں، کوئی نرس نہیں، کوئی نرسنگ ہوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، ایک صحیح سلامت بیٹا، اور وہ بھی اللہ کی نشانی بنانی تھی بغیر باپ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور لے کر کے چل پڑیں ایک ہی دن میں، جس کو کہتے ہیں زچہ عورت، یعنی جس کا بچہ ہوا ہوتا ہے وہ عورت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور چل پڑیں۔ جیسے ہی وہ بستی کی طرف آنے لگی، ان کی گود میں بچہ تھا، لوگوں کی نظر پڑ گئی، کوئی ادھر ادھر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، باتیں کانا پوسی، لوگ جمع ہوئے اور پوچھنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تو تو بڑی پاک خاتون ہے، اخت ہارون کہا جاتا تھا پاک عورت کو، تو بالکل ہارون کی بہن کی طرح ہے، تو نے یہ کیسے کر لیا؟ نہ تیرا باپ بدماش تھا، نہ تیری ماں بری تھی، یہ کہاں سے آ گیا تیرے اندر بچہ؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں۔ لوگوں نے کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ گود کے بچے سے بات کریں گے؟ تو اشارہ اس طرف کر رہی ہے۔ تو لوگ ابھی یہ بات چیت کر ہی رہے تھے، گود میں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہاں تک کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں ہی نبوت ملی ہے، گود میں نبوت ملی ہے، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ صرف نبی نہیں، وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے میں جہاں کہیں پر بھی رہوں نماز قائم کروں، زکوٰۃ دیتا رہوں، جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، ان کی امت کی اور ان کی شریعت کی جو نماز رہی۔ اور پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں میری ماں کا فرما بردار رہوں اور اس کا نافرمان نہ رہوں۔ اور پھر آخری والا جملہ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہم سنیوں کے لیے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، جیسے کہ آج پوری دنیا میں کرسچن بھی مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کرسمس جو مناتے ہیں، الگ الگ روایتیں، واللہ عالم جو بھی ان کی پیدائش کا دن رہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آخر میں اپنی گود میں انہوں نے کیا کہا؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہتے ہیں مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں انتقال کروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، وہ سب ان سب دنوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ سلامتی والا دن ہے، تو 12 ربیع الاول کیوں نہ سلامتی والا دن؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے کیا وہ سلامتی والا دن نہیں ہے؟ اور ایک نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، اور یہاں کروڑوں امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن سلامتی بھیجیں، تو یقیناً یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ بہرحال یہاں تک بات ہوئی، اب چپ ہو جانا چاہیے۔ بچے کی زبان سے جب یہ باتیں سن لی، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ گود میں ہی بولتے تھے، بس اتنا بولے اور خاموش ہو گئے۔ پھر جب بولنے کی عمر آئی بچوں کی، تب آپ پھر بولنے لگے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب سنیے، جب آپ پھر
جوان ہوئے اور عجیب و غریب باتیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہر زمانے میں پاک لوگ ہوا کرتے، پاکیزہ لوگ، ان کی زبان میں اثر الگ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب نبوت گود میں عطا کی تھی تو جوان ہوتے ہی آپ نے تبلیغ اپنے دین کی شروع فرمائی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے، ایک خدا کی عبادت کی طرف، آخرت کی طرف لوگ آتے رہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہے۔ یہ زمانہ یہودیوں کا ہے، بڑے ڈینجر لوگ ہیں ہر زمانے میں، یہ یہودی بڑے ڈینجر ہیں۔ یہ ظالم جو ہے معمولی نہیں ہے، کیوں ان کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے؟ یوں ہی نہیں، یہ ان یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ہاں، جیوز لوگوں کو آج برا لگتا ہے میری تقریروں کو کوٹ کر کے بہت ساری جگہ، اس وجہ سے تو میری تقریریں لے کر اسرائیل والے بیٹھے ہیں، مجھے ویزا نہیں دیتے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے جو اصلی ویزا ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے، جب تک وہ دروازہ کھلا ہے ہماری روح جسم میں باقی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنایت سے، ان کے کرم سے ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر جانے کی طاقت استطاعت کہیں کی بھی نہ ہو، اتنا یقین ضرور ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ جب وہ جائیں گے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہودیوں نے اس وقت بھی نبیوں کی دشمنی کی تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ ان کو یہ تھا کہ ان کی طبیعت کے خلاف جب بھی کوئی بات کرے تو اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ یہودیوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طبیعت میں جیسی ہے ویسی شریعت ہونی چاہیے، الگ سے اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا ہے، کتاب کے جو احکامات ہے اسے نہیں ماننا ہے، نبیوں کے احترام نہیں ہے، ان کو خود کی بنائی ہوئی شریعت چاہیے۔ بڑے امیر لوگ کچھ غلطی کریں تو انہیں معاف کرنا چاہیے، غریب لوگ کریں تو انہیں خوب مارنا چاہیے، یہ یہودیوں کی طبیعت تھی، یہودی یہ چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی طرف لوگ ایمان والے بڑھنے لگ گئے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے، جیسے میرے آقا کے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام، صحابہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، وہ بڑے مخلص لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ 12 لوگوں کا تو ذکر آیا ہے اور 4 مشہور شاگرد ہیں، انہی 4 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری انجیل کو ترتیب دیا۔ یوحنا، لوقا، متی، مرقس، یہ 4، انہی کے 4 ناموں سے آج انجیل بھی، بائبل بھی ہے۔ تو بائبل یوحنا کو آج جان کہا جاتا ہے، یوحنا کو یہ بدل کر کے جان کہتے ہیں۔ متی جو ہے ان کو میتھیو کہتے ہیں، اور مرقس کو غالباً کچھ اور نام، مرکری و کچھ نام دیتے ہیں۔ اور یہ تمام جو عربی نام تھے یا عبرانی نام تھے اس زمانے کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور شاگرد ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے آپ کو دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، 3 معجزے مشہور ہیں۔ پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ نابینا آدمی جو مادر ذات پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کو آنکھیں آ جاتی، اور جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، سفید داغ کی بیماری یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی۔ سفید داغ آج بھی لا علاج بیماری ہے، کوڑ کی بیماری لا علاج ہے جیسے کہ مشہور ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مٹی کے پرندے ہوں، انہیں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے۔ ہاں، مٹی کے پرندے، اس وقت ٹوائز ہو سکتا ہے مٹی کے بنتے ہوں گے، کھلونے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف مٹی کے پرندوں کو نہیں، کئی مرتبہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بھی آپ نے زندہ کر کیا ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 مردوں کو زندہ کیا، اور وہ جیے بھی اور پھر چند دنوں کے بعد پھر مرے بھی۔
یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے علاوہ کچھ خاص باتیں ان کی یہ بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اے لوگو تم اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کرتے ہو اور جو کچھ کھاتے ہو میں ان سب کی خبر دیتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر امتیوں کے گھروں میں کیا ہے سب جانتے تھے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر بھی یہ ظالم ہمارے نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنے امتیوں کے گھروں میں موجود کھانا جمع کرنا اس کو وہ جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ عیسیٰ جو خود میرے نبی کی امت میں آنے والے ہیں، جو اخیر زمانے میں میرے آقا کی امت میں آنے والے ہیں، وہ جب سب کے گھروں کے حالات جانتے تھے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بریلویوں کا یہی کہنا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں میں اللہ نے سب چیزوں کو عیاں کر دیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ یہودی ظالم عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، کیونکہ آپ کا دین پھیلتا جا رہا تھا، عیسائی بڑھتے جا رہے تھے۔ عیسائیوں کی جب تعداد بڑھ گئی تو یہودیوں کو خطرہ ہونے لگ گیا کہ یہ اب پوری کی پوری حکومت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو برسوں سے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا، جیسے پہلے نبیوں کو مارتے تھے پھر انہوں نے مارنے۔ آج آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ عیسائی اور یہودی مل چکے ہیں، یہ جھوٹی ملاقاتیں ہیں ان کی، یہ صرف اور صرف اسلام کی دشمنی میں دونوں اپنی جنگوں کو ٹھنڈی رکھے ہیں، ورنہ ہر زمانے میں سب سے زیادہ خطرناک لڑائیاں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی ہوئی۔ قرآن نے بھی کہا ہے۔ ابھی اگر میں کہوں تو لوگوں کو عجیب سا محسوس ہوگا، ہٹلر کا ظلم کیا تھا؟ یہودیوں کے خلاف تھا۔ اور بیت المقدس میں ہرکیولس جس کو ہرقل کہا جاتا ہے، اس نے تو توڑ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا تھا۔ ٹائٹس ایک بادشاہ گزرا عیسائیوں کا، اس نے تو پورے یہودیوں کو ختم کر رکھا تھا، خون سے نہلا دیا تھا پوری زمین کو۔ بہت مرتبہ ان کی لڑائیاں ہوئی، اور جب یہودی پاور میں آتے عیسائیوں کو مارتے تھے۔ یہ جنگیں تو چلتی رہی ہیں کتنے سالوں تک۔ وجہ بھی ہے جنگوں کی کہ انہوں نے شروع کیا، یہودیوں نے عیسائیوں کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے پہلے کیا کیا، ان میں گھس کر کے ان کے عقیدے کو چینج کیا۔ پہلے عیسائی ایمان والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا رسول مانتے تھے، اللہ کے رسول ہیں وہ۔ یہودیوں نے انہیں گمراہ کیا، پادری بنا بنا کر کے ان میں گھسا دیا کہ وہ پادری ایسے چرچوں میں گئے جہاں جا کر کے انہوں نے بائبل کو اپنے انداز سے شرح لکھنا شروع کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر بعد والی جنریشن نے اس کا عقیدہ بنا لیا۔ یہ یہودی اسی طرح سے ہماری امت میں بھی گھس گھس کر کے فرقے بنا ہے، ان کا کام یہ ہے ہر زمانے میں۔ اور یہ میں ہوا میں نہیں بول رہا ہوں، باضابطہ انہوں نے یہ سب کام کر کے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، اعتراف کیا ہے۔ مارکیٹ میں آج کتابیں ملتی ہیں یہ جو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اعترافی کتاب بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارے دشمن تمہارے قتل کے در پہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے رات میں ملاقات کرتے ہیں، ان کو دین کے ساری باتیں پیش کرتے ہیں، اور جو انجیل تھی جس کو یہ بائبل کہتے ہیں وہ سب اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیا، اور سب کو الگ الگ جگہ جانے کا حکم دیا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اور پھر سب کو یہ اپنی آخری وصیت میں کہا میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ یہ ان کے آخری پیغامات تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے حواریین کو کہا۔ ان کے حواریین سب چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے گھر میں۔
اب یہودیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. یہ قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ آج تک عیسائیوں کو بھی ان کی کتابوں میں نہیں ملی بات، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے، اس کے بعد عیسائیوں کو کہاں سے پتہ چلے گا کیا ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے وہ بھی دور چلے گئے تھے، گھر میں کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم. ہوا یہ کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آئے اور اپنے ایک بندے کو، اپنے ایک قاصد کو گھر میں بھیجا، جاؤ دیکھو عیسیٰ ہیں کہ نہیں. وہ اندر آیا دیکھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام تلاوت میں مشغول تھے. اسی وقت قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا اللہ، اور وہ بھی پوری شکل نہیں، آدھی شکل. اوپر سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کا دکھتا تھا. وہ اندر ڈھونڈ ہی رہا ہے، بہت لمبا ٹائم ہو گیا. یہودیوں نے دیکھا ہمارا بندہ اندر گیا ابھی تک آیا نہیں. بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا باہر، تو سارے یہودی تلوار سوتے خود ہی گھس گئے اندر، گھر کے اندر. اور جا کر کے دیکھا تو یہ شخص کھڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھا. پکڑ کر کے لائے اسی کو کہ عیسیٰ مل گیا، عیسیٰ مل گیا. وہ جوش میں تھے، لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اپنے ہی بندے کو. اس کو سولی پر، سلیب پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا. وہ پھانسی پر بیچارہ چڑھ گیا. اس کے بعد ان کی دماغ میں یہ بات آئی، اب کھوپڑی کھلی کہ ہمارا بندہ کہاں گیا؟ جس کو ہم نے گھر میں چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں گیا؟ تو بعض لوگوں نے پیر یعنی ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا بندہ دکھتا ہے، ہمارا آدمی دکھتا ہے جس کو ہم نے اندر بھیجا تھا، اس لیے کہ اس کے نیچے کا حصہ جو ہے ہمارا وہ جو شخص تھا اس سے ملتا جلتا ہے. تو پھر وہ کہنے لگے یہ اگر ہمارا یہ آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ کہاں ہیں؟ گھر کے اندر سے کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو گھر کا گھیراؤ کیا تھا. وہ اسی شک میں پاگل ہوتے رہے بیچارے. یہ اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا شخص کہاں ہے؟ اگر یہ ہمارا شخص ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اور بزبردستی کسی کو پھانسی دے دیا، پھانسی پر چڑھایا اور اعلان بھی کر دیا سب کو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا. بیچارے یہ عیسائی نادان لوگ یہودیوں کی بات پر مان بھی گئے کہ ہاں ہمارے عیسیٰ جو ہے صلیب پر چڑھ گئے، صلیب پر چڑھ گئے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور وہ آئیں گے واپس. اب یہاں بات یہ ہے کہ عیسائی سارے بھی جو ہے صلیب کے قائل نہیں تھے. یہ تو بہت زمانے کے بعد یہ سب آیا، یہ جو صلیب کا جو نشان ہے، پلس کا جو نشان ہے، یہ نشان جو ہے بہت دنوں کے بعد ان کا آیا اور اس پر پھر وہ لٹکا بھی دیتے ہیں. عیسائیوں میں بھی الگ الگ فرقے ہوئے، آرتھوڈکس ہے، کیتھولک ہے، اور پھر کئی فرقے ایسے ہیں جن میں پرانے زمانے کے عقائد پر وہ لوگ قائم رہے کہ اللہ کے وہ نبی ہیں، بیٹا نہیں ہے. بہرحال ان میں فرقے پیدا کرنے والے یہودی ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو کر 550 سال گزر گئے تھے. عیسائی یہودی لڑتے تھے، مرتے تھے. 570 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد. تب مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے. اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور قرآن اترنے لگا تو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں 550 سال سے جو مسئلہ لٹیگیشن کا شکار تھا، کیوں سمجھ لیں جو پراپرٹی کسی کے حل میں نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا مسئلہ تھا کہ کوئی حل نہیں کر پاتا کہ آخر ہوا کیا تھا. یہ اسلام کا احسان ہے یہ عیسائیوں پر بھی کہ قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں گئے بلکہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. اور دوسری بات، عیسائیوں پر ایک بڑا احسان قرآن کا یہ بھی ہے کہ یہودی ہمیشہ بی بی مریم کو گالیاں دیتے رہے. یہودی ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ مریم کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، غلط عورت تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہودی گالیاں دیتے رہے اور عیسائی صفائی دیتے رہے. لیکن
یہ احسان ہے قرآن کا ان پر بھی کہ بی بی مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں بتائی۔ عیسائیوں کو تو یہ چاہیے کہ قرآن کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے۔ بی بی مریم کی طہارت قرآن نے بتائی ہے۔ بہرحال لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دھرم کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ یہاں آ کر کے دیکھیں، کرسچینٹی کے اندر جو کچھ بھی آج تبدیلی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کے لیے ہم اپنی گردنیں ہمیشہ اسی طرح احترام میں جھکاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب ایک اور بڑا ان کا جو گمراہی کا عقیدہ ہوا، کیا؟ وہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خدا ماننا۔ کہتے ہیں ہے ایک ہی لیکن تین حصے، یہی تو ہندو بھی کرتے ہیں، ہے ایک ہی ہے باقی اوتار ہیں سب۔ اسی طرح عیسائیوں میں شرک آ گیا۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک خدا ہے، اس کو فادر کہتے ہیں، گاڈ فادر، وہ فادر ہے، اور بیٹا سن ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہتے ہیں، اور پھر بی بی مریم میری ہے۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ تین ہیں، ایک فادر ہے، ایک سن ہے، اور ایک میری ہے، یہ تین ہیں۔ اور ایک فرقہ ہے تین خدا مانتا ہے، اس میں ایک حضرت اللہ کو، دوسرے عیسیٰ کو، اور تیسرے جبرائیل امین کو، روح القدس کو، یہ بھی خدا۔ اب ان سے کئی مرتبہ بحثیں بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی، تب یہ یہی کہتے ہیں ہے تو ایک ہی، اسی کا یہ حصہ ہے۔ اور آج ہم نے قرآن میں تلاوت کی ہے، سورہ مریم کے اخیر میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، کسی کو بیٹا بنائے۔ اب میں آپ کو منطق کے اعتبار سے بھی اگر بتاؤں، بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا وارث ہوتا ہے، باپ کا وارث ہوتا ہے۔ اگر اللہ پوری زمینوں آسمانوں سب کا مالک ہے تو پھر بیٹے کو بھی وراثت میں وہی چیزیں ملنی چاہیے، اور بیٹا بھی برابر کا ہے، تو خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا وہ ہے جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں مانتے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کو بیٹا بنانا ہوتا تو اپنے حبیب کو بیٹا بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، منزہ ہے، لم یلد ولم یولد۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ انہیں اس عقیدے سے باز آنا چاہیے۔ لیکن ایک خوشخبری ہے، ایک خوشخبری ہے کہ دنیا میں جتنے عیسائی ہیں، کرسچین ہیں، یہ چاہے مانے نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ سب کے سب پھر ایمان لائیں گے انشاءاللہ۔ صرف بھوکوں کو کھلا کر کے ان کے پیٹ کا علاج کر دینا، چلیں یہ ہم کو حکم دیا گیا، ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن جو اتارا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، سارے انسان اگر اس آیت پر عمل کریں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ان بھوکوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ ہمیں بھوک کا علاج بھیک مانگ کر کے نہیں، خود کے کنٹرولنگ سے کرنا ہوگا، تو پھر دیکھیں ان کا ہاتھ دنیا کی طرف نہیں آئے گا۔ بھوک برداشت کرنے کی طاقت آ گئی تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے 60 سال 70 سال تک ہمارے ایسے بزرگوں کو جنہوں نے ستو کے ذریعے سے، ستو گیہوں کا ایک آٹا، اور اس کو پانی میں بھگو کر تھوڑا گڑ ڈال کر اس پر گزارا کرتے ہوئے 70 سال گزار دیے، کبھی کوئی غذا نہیں کھائی۔ کیوں؟ بھوک پر کنٹرول تھا، بھیک مانگ کر کے نہیں۔ یہ اسلامی علاج تھا۔ سارے انسان بھوکوں کو نہیں کھلا سکتے تو کیا کریں؟ ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو ابھارتا جاؤں کہ غریبوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، کرنا بھی چاہیے، بھوکوں کا خیال کرو۔ آپ کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہو، آپ اٹھیں گے، لیکن کیا دنیا میں موجود سارے بھوکوں کا علاج آپ کر لیں گے؟ اور کب تک کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ اس وجہ سے حکم یہ ہے ان بھوکوں کے لیے بھی کہ تم بھوک کی وجہ سے غلط راستہ اختیار نہ کر لو، بھیک مانگنے نہ لگ جاؤ۔ تم بھوک کو کنٹرول کرنے کی عادت اس روزے کے ذریعے سے شروع کرو۔ روزہ تمہیں سکھا دے گا۔ حضرت سیدنا یحییٰ رحمت اللہ تعالی ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں نفس کو
جتنی بھی دنیا کی چیزیں دی جائیں یہ قابو میں نہیں آ سکتا، قابو میں نہیں آ سکتا۔ بڑی سی بڑی چیزیں دے کر کے اس کو شانت کرنے کی کوشش کرو، نہیں آئے گا قابو میں۔ کہا کیسے آئے گا؟ کہا صرف اور صرف بھوک کے ذریعے سے تمہارے قابو میں آئے گا۔ بھوکا رکھو نفس کو۔ ایک جوان آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی عمر ہو گئی لیکن کرنے کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، ذرائع نہیں، اسباب نہیں ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک شادی نہ ہو جائے روزہ رکھو۔ اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو۔ تم روزے کے ذریعے سے اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہو۔ نوجوانوں کو آج بھڑکتا ہوا جو نفس ہے گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، جتنا یہ کھاتے جائیں گے اتنی شہوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا روزہ ایک ڈھال ہے، اور روزہ ایک ایسی دوا ہے جو انسان کے نفس کو جو بھڑکتا ہوا بے قابو ہوتا ہے اس کو قابو میں لے آتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیزوں کا حکم دیا۔ ایک تو مسکینوں اور غریبوں کو کھلانے پلانے کا حکم تو ہے ہی اسلام میں، خیرات کرو ان کو دو، لیکن دوسرا حکم صحابہ کو بھوکا رکھ کر کے ان کو کنٹرول کرنا سکھایا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے شدت کی بھوک لگی، میں گھر سے نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کر کے عرض کروں کہ آقا کھانے کے لیے بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ تو میں جیسے ہی باہر آیا تو حضور اپنے حجرے سے نکل رہے تھے۔ توجہ سے سنیں، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں پیٹ دکھا کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، بھوک بھوک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرایا اور اپنا جبہ اٹھا کر دکھایا، دو بڑے پتھر حضور کے پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے زیادہ بھوک کو برداشت کر رہے ہیں۔ پتھر باندھنا ایک علامت تھی کہ بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چلو ساتھ چلتے ہیں۔ باہر نکلے تو جیسے ہی باہر نکلے حضرت ابو بکر صدیق باہر گھر سے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، پوچھا ابو بکر اس وقت دوپہر کے وقت کس چیز نے تمہیں باہر نکالا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا، میں کچھ کھانے کی تلاش میں باہر نکلا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بھی ساتھ لے لیے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ حضرت عمر بھی نظر آئے۔ حضور نے ان سے پوچھا عمر اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا۔ سب کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ حضرت عمر بھی آئے۔ اب سنیے، تینوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر ایک صحابی کے گھر گئے۔ وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے اتنے زیادہ خوش تھے، گھر میں جو تھا سب پیش کر دیا۔ یہاں تک تو بات ہے آگے کا واقعہ، لیکن ان تینوں صحابہ سے پوچھو، میں علاج بھی آپ کو بتا رہا ہوں، کہ آپ دوپہر میں بھوکے تھے، مدینے میں کہاں جا کر کے کیا لانا چاہتے تھے؟ ابو ہریرہ آپ کیا لانا چاہتے؟ پیسے آپ کے پاس بھی نہیں خریدنے کی۔ ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کھانے کے لیے نکلے تھے گھر سے باہر؟ تینوں کا ایک ہی جواب، ہم کچھ خریدنے کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے نہیں نکلے، جب بھوک ہمیں شدت سے پریشان کرتی تو ہم چہرے رسول کو دیکھنے جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھتے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جیسی بھی بھوک ہو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے بھوک کا علاج، یہ عاشقوں کی بات ہے۔ کاش ہماری آنکھوں میں وہ جمال مصطفیٰ بس جائے۔ جب دنیا ہمیں اس طرح بھوک سے پریشان کرے تو وہ تصویر یار سامنے آ جائے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جمال میں مہ ہو کر کے ہم ساری بھوک بھول جائیں۔ اور ہوا ہے تاریخ میں ایسے۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ صدیق اکبر، وہ فاروق اعظم جن کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے آج کہ آج بھی بڑی بڑی حکومتیں کانپتی ہیں ان کے دور حکومت کو سن کر کے۔ قیصر و کسریٰ لرزہ بر اندام تھے عمر ابن خطاب کے نام سے،
لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابہ ہیں، وہ بھوکے رہ کر کے ریہرسل کر رہے تھے کہ بھوک پر کنٹرول حاصل کرو. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور کچھ مالدار لوگوں کو جیسی مال کی چربی آتی ہے ان کو لگتا ہے روزہ رکھنا تو غریبوں کا کام ہے، ہم کو اللہ نے کس چیز کی کمی دی. کچھ مالدار یہ سوچتے ہیں کہ مال جس کے پاس کم ہے وہ روزے رکھے، ہمارے پاس تھوڑی نا کچھ کمی ہے، دولت کی ٹھاٹ بھاٹ سب کچھ ہے. اگر تم دولت کو کمپیئر کرنا چاہو تو عثمان غنی کے قدم تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے بھی بھوکا. یہ رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صحابہ کی، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، عام دنوں کی بات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا. میاں ان کے مال سے تمہارا کیا کمپیریزن. ایک جنگ میں، جنگ تبوک کے موقع پر انہوں نے جو صدقہ دیا تھا، خیرات کیا تھا، جانتے ہو آج کے زمانے میں اس خیرات کی ویلیوشن کر لی جائے نا 116 کروڑ روپے بنتے ہیں آج کے. وہ حضرت عثمان غنی نے ایک ہی جنگ میں دان کر دیے تھے. وہ خیرات کرتے تھے تو 116 کروڑ آج کی قیمت بنتی ہے کوئی خیرات کرنے والا؟ اور ظاہر سی بات ہے پورا مال نہیں، اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ انہوں نے خیرات کیا تھا. تو مال کتنا تھا ان کے پاس اس زمانے میں؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آج بھی مدینے میں موجود ہے، آج بھی ہے. ان کے نام کی ہوٹلز ہیں، ان کے ہی کھاتے میں جاتی ہیں. مدینہ طیبہ کی میونسپلٹی کا خرچہ حضرت عثمان غنی کے مال سے پورا کیا جاتا ہے. آج ان کا مال ختم نہیں ہوا، آج بھی موجود ہے. وقف عثمان. میں یہ کہہ رہا ہوں اتنے بڑے مالدار، اتنا کچھ ان کے پاس تھا، لیکن زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے بھی بھوک کو اختیار کیا ہے، بھوک کو اختیار کیا. ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لیے مال کچھ خریدنے کی مجھے ضرورت ہے، سامان خریدنے کی، کچھ مال چاہیے. حضور نے کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس اپنے شادی کے اخراجات کے پیسے لے لو، کہنا کہ میں نے بھیجا ہے. وہ صحابی آئے حضرت عثمان غنی کے گھر پر، تو ابھی وہ دروازے پر پہنچے تھے، حضرت عثمان کی گرجدار آواز آ رہی تھی اندر سے. یہ صحابی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، سنا کہ ڈانٹ رہے ہیں وہ کسی کو. وہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے حضرت عثمان غنی. یہ کان لگا کر باہر سے سنتے ہیں کہ کس بات پر ڈانٹ رہے ہیں. تو دیکھا کہ خادم کو، غلام کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ چراغ میں اس نے بتی تھوڑی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا. بتی کو تھوڑا سا لمبا کر دیا تھا تو تیل زیادہ جل رہا تھا. عثمان غنی اس بات پر خادم کو خوب ڈانٹ رہے ہیں. تو یہ صحابی باہر سے سنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. جو اپنے گھر میں چراغ کے تیل جلنے پر غصہ کرتا ہو میری شادی کا خرچہ کہاں سے دے گا؟ واپس چلے گئے. دوسرے دن آئے، وہی وقت تھا، آج پھر گرجدار آواز آ رہی تھی اندر سے. انہوں نے سنا آج پھر کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، آج پھر خادم کو ڈانٹ رہے تھے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ دال میں نمک زیادہ کیا ہوا ہے. زیادہ نہیں، ٹیسٹی بنایا ہوا ہے. نمک کے بغیر تو ٹیسٹ آتا نہیں، تو ٹیسٹ اچھا کر دیا. تو حضرت عثمان غنی اس پر اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ نمک اتنا استعمال کر لیا کہ دال لذت والی ہو گئی ہے، زیادہ کھائی جا سکتی ہے. تو یہ صحابی جو باہر کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ تو دال پر اور چراغ پر غصہ کرتے ہیں، یہ میرے شادی کا خرچہ کہاں سے دیں گے؟ واپس پلٹ رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے ان کو دیکھ لیا، کہا کہ کل بھی تم آئے تھے، آج بھی تم آئے، کیا بات ہے، کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس مجھے بھیجا، میرے شادی کے اخراجات آپ سے میں حاصل کروں، لیکن آپ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں غصے میں ہیں، خادم کو خوب ڈانٹے جا رہے ہیں، کبھی چراغ پر کبھی دال پر. میں نے یہ سوچا کہ کہاں میری شادی ہو سکتی ہے ان کے مال سے. حضرت عثمان غنی نے کہا قسم خدا کی تو کیا اللہ کے نبی کا حکم ہو تو 70 شادیاں میں تنہا کر دوں.
لوگوں کے مدد کے لیے میرا مال کھلا ہوا ہے، لیکن جو تم نے دیکھا میرے گھر میں وہ میرے اپنے ضرورت کے لیے چیزیں تھیں۔ خادم نے چراغ کو، بتی کو زیادہ کیا، تیل زیادہ جلتا گیا، نمک اتنا ڈال دیا کہ دال زیادہ کھائی جا رہی۔ اس بات پر میں نے غصہ اس لیے کیا کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اگر حساب لے لے، کیا عثمان تجھے اتنی ہی روشنی کی ضرورت تھی، تو نے اتنا زیادہ کیوں جلایا؟ اگر رب تبارک و تعالی حساب لے لے کہ تو نے دال جتنے پر تیرا گزر ہو سکتا تھا اس سے زیادہ کھایا کیوں، اس کی لذت بڑھ گئی تیری، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے تربیت کے لیے میں اپنے خادم کو ڈانٹ رہا تھا، یہ نہیں کہ دوسرے کو دینے کے لیے کبھی ڈانٹا۔ یہ حضرت عثمان غنی تھے جنہوں نے مالداری کے اوج پر پہنچ کر کے بھی کنٹرولنگ دکھایا دنیا کو۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت مال آ جائے تو ہمارا نہیں ہے کام روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، یہ غریبوں کا کام ہے۔ اور اگر تمہارے دماغ میں ایسا ہے تو ٹھیک ہی ہے کہ اللہ غریبوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کے گھر رمضان بھیجا ہے، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے اور غریبوں میں ختم بھی ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، بھوک کے متعلق ایک بات اور عرض کرتا ہوں، کہاں صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں کس طرح کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، اس وقت بھی ایک صحابی حضور کے ساتھ ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے۔ حضرت فاطمہ اس وقت گھر میں اکیلی بچوں کے ساتھ، دیکھا کہ آواز نہیں نکل رہی ہے بچوں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں میں یہ بات بعد میں عرض کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعوت ہوئی حضرت ابو ایوب کے گھر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی پہنچے، انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور آپ کی دعوت کر دی۔ صحابہ جو ساتھ میں تھے، 2 صحابہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کھانے کی خوشبو اتنی تھی کہ جلدی سے جلدی لپکنے کا دل کر رہا تھا، ہاتھ لگا دوں۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ 3 دن سے بھوکا ہے وہ کھانے کے دسترخوان پر ہاتھ رکھنا ہی چاہ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا گھر والوں سے کہ ایک کٹوری اور ہو تو دے دو۔ سالن دسترخوان پر رکھا ہے، ایک خالی کٹوری منگوائی اور اس میں سالن آدھا کیا، اور اس کے بعد جو بات کہتے ہیں میرے آقا، اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ دیا اور کہا جاؤ فاطمہ کے گھر دے کر کے آؤ، پچھلے 8 دن سے ان کے ہاں فاقہ چل رہا ہے۔ 8 دن ہو گئے ان کے ہاں فاقہ چل رہا ہے، ان کے بچے اور ان کا۔ یہ کس گھرانے کی بات کر رہا ہوں؟ کیا وہ گھرانہ محتاج تھا؟ وہ گھرانہ کوئی محتاج گھرانہ ہے؟ پوری دنیا جن کے نام کا صدقہ کھا رہی ہے آج، اور اگر وہ چاہ لیں اللہ کی بارگاہ میں خواہش بھی کریں روزانہ جنت سے جبرائیل ان کے لیے کھانا لے آئے، لیکن وہ گھرانہ ایسا تھا، بھوک پر کنٹرول کرنا سکھایا گیا، بھوک پر کنٹرول کرنا سکھایا گیا۔ یہی تو بات ہے کہ حسنین کریمین کی شجاعت کو پوری دنیا مانتی ہے کہ امام حسین کو کربلا میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر جھکانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان کے بچوں کو، ان کے خاندان کو پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، کیا جھکا امام حسین کا سر؟ پوری دنیا نے دیکھا۔ یزید کے سامنے جھکنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ تم آج بھوک سے حسین کو آزما رہے ہو، ان کی ماں تو بچپن میں بھوک کی تربیت دے چکی تھی، بچپن میں ان کو بھوک کی تربیت دی گئی ہے، بھوکا رہنے کی عادت دی گئی ہے۔ ارے روزے ان کے گھر کے ہیں، یہاں پر فاقہ ان کے گھر کا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ آج اپنے بچوں کو اگر آپ بھوک کو برداشت کرنے کی تربیت دے دو، انشاءاللہ میرا یہ کہنا ہے کہ کبھی تمہارا بچہ حرام روزی کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے لذتوں کے لیے کچھ بھی کھا لے گا۔ ہمارے گھر میں روز کھانا بنتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار نہ بناؤ۔ میں خود میرے والد گرامی کو دیکھتا، کسی دن پورا کا پورا آف، کچھ بھی نہیں، وہ مرمرے ہوتے تھے۔ ہماری ماں سے کہا جاتا بچوں کو آج یہی کھلاؤ، ہر دن لذت والی چیزیں کھانے کی جو بچوں کو عادت ہو جاتی ہے۔ ماں آج بریانی، ماں
رات کو سالن، ماں آج یہ چاہیے، ماں وہ چاہیے. بچوں کی خواہشات پر تو ہم اتاولے رہتے ہیں، بیٹا کیا چاہیے ابھی. اور اب تو زمانہ پیزے برگر کا آ گیا، ادھر خواہش کیا کہ ادھر گھر میں آ گئی چیزیں. تو بچوں کو اس قدر ہم لذتوں کے ساتھ حاوی کر چکے ہیں ان کے کھانوں کی خواہشات کو کہ وہ اب بچ نہیں پاتے. اور ایک دن اگر ان کو ہلکی غذائیں کہو کہ کبھی دال چاول کھا لو. کتنے گھروں سے ہمیں یہ بات آتی ہے، ان کی مائیں یا ان کے گھر والے کہتے ہیں گھر میں کسی دن سبزی پکائی جائے تو یہ بچے گھر سے ہی بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج کھانا نہیں ہے. کیا بنا ہے گھر میں؟ کچھ کھانا تھوڑی ہے، باہر جائیں گے چائنیز کھانا ہے. کوئی دن ایسا آتا ہے کہ روز لذت والی چیزیں کھا رہے ہیں، آج دال چکھ لیں گے. کوئی دن ایسا آتا ہے کہ آج اپنے نفس کو مارنے کے لیے کریلا چکھ لیں گے، جو خواہش ہوتی ہی نہیں جس کی کھانے کی، چکھ لیں گے. میرے عزیزو، یہ بھوک کو اگر تم نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ ایسا گھوڑا ہے جو کہیں رکتا نہیں. نفسانی خواہشات، اس کو لگام دینا پڑتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز میں کھڑے تھے، کمزوری تھی، تو کہتے ہیں کہ شیطان ان کے پاس آیا اور نفس کے راستے سے ان سے کہا آپ بڑے کمزور ہیں، تھوڑا کھا لیں گے تو عبادت میں کھڑے ہو جائیں گے. آپ نصیحت کر رہا ہے، عبادت آپ کی اچھی ہو جائے گی، آپ تھوڑا کھا لیں گے، کچھ کھانا پانی پیش کر دو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جلال میں اور کہا یقیناً بھوک تو لگی ہے، پیاس تو لگی ہے، لیکن تجھ جیسا شیطان اور یہ کہے کہ کھا لیں عبادت میں طاقت آ جائے گی، یہ سمجھ سے باہر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا میں مر جاؤں گا لیکن تیری پیشکش کو قبول نہیں کروں گا، تیری طرف سے جو بھوک مٹانے کی بات کی جا رہی ہے. اور اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ شیطان اگر سب سے زیادہ بلکتا ہے، تڑپتا ہے تو انسان کی بھوک سے، کہ یہ بھوکا رہے گا تو میرا وار اس پر نہیں ہو پائے گا. شیطان کو اس بات کا ہمیشہ ڈر ہے کہ جو بندہ بھوکا اور پیاسا رہ جائے اور اس کو برداشت ہو جائے تو شیطان کہتا ہے کہ اس پر تو میرا وار ہو نہیں پائے گا، مشکل ہو جائے گا، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ. روزہ چھوڑنے کی جتنے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خواہشات آتی ہیں، وہ نفس ان کا روزے سے دور کرتا ہے. وہ شیطان کا جاسوس کہا گیا ہے نفس کو، جو چھوڑ کر کے گیا ہے. رمضان میں شیطان تو نہیں، لیکن شیطان کا جاسوس ہمارے ساتھ ہے، وہ نفس ہے. ہمیں کن کن چیزوں کی خواہشات ہے یہ نفس اسے خبر دیتا ہے شیطان، اور اسی راستے سے وہ ہم پر حملہ کرتا ہے. نفس تو ہمارے سب کے ساتھ ہے. یہ تمہیں اندر سے یہ کہے گا کہ بھوکے رہنے سے کمزوری آ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور کھاؤ، پیٹ کو بھرتے جاؤ، اور نفس جب موٹا ہو جائے شیطان اس پر حاوی ہو جائے. اس لیے میرے عزیزوں، اور بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ بھوک نے انسان کو قابو میں کرنے کی عادت اگر کسی انسان کے اندر آ گئی تو وہ وقت کا ولی بن جائے گا. اللہ کے اولیاء اکرام کی پوری تاریخ آپ دیکھو، ان کے ہاں جو تربیت دی جاتی ہے سب سے پہلے بھوکا رہنے کی تربیت دی جاتی ہے، بھوکا رہنے. اس لیے مجھے ایک بات یاد آتی ہے، مارہرہ متحرہ میں حضرت سید آل رسول احمدی مارہروی رضی اللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں. وہ بڑے سادات کا خاندان، حضور سید آل رسول احمدی مارہروی خاتم الاکابر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک مولانا صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور آپ یہاں خلافت مجھے لینی ہے. لوگ خلافت کے چکر میں بھاگتے رہتے ہیں، آج تو عام ہے کہیں سے بھی مل جائے گی چلتے پھرتے، لیکن وہ اولیاء کاملین ان کے ہاں مولانا صاحب نے کہا کہ حضور آپ سے بیعت ہوں، خلافت چاہیے. تو حضرت خاتم الاکابر نے کہا آج تو آئے ہاں آپ رات میں، کھانا کھائیے، آرام کیجیے، کل دیکھیں گے، بات کریں گے. تو خادم سے کہہ کر کے ان کو مچھلی منگوائی، اور روہو مچھلی اور یا کوئی اور ایک خاص قسم کی مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی ان کو خوب کھلانے کے لیے حکم دیا. حضرت نے ان کو خوب کھلایا، لیکن خادم سے کہا تھا پانی مت دینا، مچھلی پیٹ بھر کر کے کھلاؤ. ان کو خوب مچھلی پروسی گئی، اور جیسی وہ شکم سیر ہو گئے، خادم نے کہا آتا ہوں، اور دروازہ بند کر کے چلا گیا. پانی کچھ دیا ہی نہیں. اور مچھلی جب پیٹ میں جائے تو شدت کی پیاس لگتی آدمی، اور وہ خاص قسم کی مچھلی تھی جس کو بھونا گیا تھا الگ انداز سے.
وہ اندر جا کر کے بے قراری بے چینی بڑھ گئی، وہ پکارتے رہے اندر سے پانی پانی پانی، کوئی سننے کو تیار نہیں. حضرت کا حکم تھا پانی مت دو. صبح تک وہ بیچارے ادھر سے ادھر تڑپتے رہے، ان کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں، صبح حلق سے زبان باہر آنے لگ گئی. کہا کیا مہمان نوازی ہے، سادات کا گھرانہ ہے، کیا میرے ساتھ کیا گیا ہے. صبح فجر میں خادم جیسی دروازہ کھولا، لپک کے اس کو پکڑ لی. کہا کہ ابھی تجھے مار ڈالوں گا، فلاں کر دوں گا. جتنا غصہ تھا سب نکال دیا، اس کے کپڑے پکڑ کے پھاڑ دیے. کہا رات کو کھانا کھلایا، پانی نہیں دے سکتا تھا. اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، جس پیر و مرشد کے پاس آپ خلافت لینے آئے تھے ان کا حکم تھا. کہا چلو ان سے ہی بات کرتا ہوں. تاؤ میں تھے جو کل خلافت لینے آئے تھے، آ کر کے کہا کہ یہ کیسی مہمان نوازی ہے آپ کی، کیا آپ کے ہاں ایسا کیا جاتا ہے، پانی نہیں دیا جاتا ہے، فلاں فلاں فلاں. نان سٹاپ سب چیزیں کہہ گئے. حضرت خاتم الاکابر نے کہا پانی دے دو، پانی دو، اور اس کے بعد ان کو نذرانہ دے کر رخصت کرو. پانی دے کر ان کو سب ٹھنڈا کیا گیا. تو پھر انہوں نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا کل رات میں کہ آج رات کھانا کھا کر سو لو، کل خلافت کی بات کریں گے. آپ نے کہا جو اپنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا وہ اپنی خلافت کے بوجھ کو کہاں اٹھا سکتا ہے. ایک رات کی پیاس نہیں برداشت کر سکتا، وہ اتنی بڑی ذمہ داری کو کہاں اٹھا سکتا ہے. جاؤ ابھی تمہاری تربیت کی ضرورت ہے. یہ اولیاء کاملین صوفیاء کاملین کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے مریدین کو پہلے بھوک سے وہ آزماتے تھے اور ان کو ریہرسل کرواتے تھے کہ کنٹرول کرنا سیکھو، بھوک اور پیاس انسان کو بے قابو کرتی ہے. یہی تو بات ہے. آج بھی آپ اس کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بتایا مولانا صاحب کا جلال، جو اپنے اس گھرانے پر بھی جلال کر گئے جس پر خلافت کی توقع لے کر آئے تھے. اس کا آپ اس کی ایک جھلک آپ اپنے ہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. شام کا وقت دیکھو، عصر کے بعد سب کا چہرہ اور کس انداز سے ان کا پارا گرم رہتا ہے. افطاری سے پہلے کسی مسلمان کو ٹچ بھی کر دے کوئی جنگ ہو جاتی ہے. باہر سڑکوں پر تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بیچارہ سامان خریدنے جا رہا ہے، بائک بھگا رہا ہے، اس کو نہ ادھر کی دکھ رہی نہ ادھر کی دکھ رہی ہے، خود ہی جا کے کسی کو ٹھوکا اور پھر اس کے بعد لڑائی بھی خود ہی کر رہا ہے، سامنے والے کو خود ہی نیچے کر کے مارنے کی کوشش کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ وہی جلال ہے جو صبح سے شام تک بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو تم محفوظ ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو ہم گھنٹوں بھی برداشت نہیں کر پائیں. یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی رحمت ساتھ ہے. افطاری کے موقع پر آپ دیکھو دسترخوان پر کھانا آپ کو تھوڑا سا ہی ہے، لیکن دسترخوان پر اجتماعی طور پر اگر آپ بیٹھے رہو کبھی مسجد وغیرہ میں، ارے کیلے کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے سامنے والا بازو والا اٹھا لیا تو غصہ آ جاتا ہے. شربت کا گلاس آپ کے پاس رکھا تھا، کسی اور نے سامنے سے اٹھا لیا، ارے ملے گا بعد میں بھی، لیکن اس وقت برداشت نہیں ہوتا. ایک گلاس شربت کوئی لے لیا تو غصے میں اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، بھائی اپنے سامنے کا دیکھ، میرا کیوں اٹھاتا ہے. تو یہ جو جلال ہے یہ وہی ہے جو صبح سے شام تک بھوکے رہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بس یہ آخری بات، ایک بار افطار کا دسترخوان سجا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ حجرے میں تھی، دیکھو باہر کوئی مسافر تو باقی نہیں رہ گیا، ہمارے دسترخوان پر آ جائے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں حجرے سے کھڑکی میں جھانک کر دیکھتی ہوں تو جنت البقیع قبرستان کے پاس ایک درخت تھا، وہاں کوئی اپنے گھوڑے کو باندھتا ہوا ایک آدمی نظر آیا. حضور سے وہ عرض کرتی ہیں کہ آقا ایک مسافر دکھتا ہے کہیں دور سے آیا ہوا. حضور نے اپنے صحابہ کو بھیجا، جاؤ جو آیا ہے اس کو لے آؤ دسترخوان پر. تو صحابی گئے اور ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ بڑا لمبا سفر طے کر کے کوئی آیا ہوا تھا، اور اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آنے والے مسافر نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آیا ہوں. کہا چلو وہ تمہارے انتظار میں. اسے معلوم بھی نہیں تھا. دسترخوان پر سب بیٹھے، وہ دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے. ایک ہی دودھ کا پیالہ تھا اور 70 صحابہ بیٹھے ہوئے. ایک دودھ کا پیالہ. کبھی تعداد صحابہ کی جو اصحاب صفہ ہیں حضور کے ساتھ،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے، سب سے پہلے وہ نئے آئے ہوئے اجنبی مسافر کو حضور نے پیالہ پیش کیا، اس نے اٹھایا اور پورا ہی پی گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، روزے کا وقت ہے، جلال کیسا ہونا چاہیے کہ ہماری لیے تھوڑی سی تو چیز چھوڑتا، کسی ایک کی بھی ماتھے پر کوئی شکن نہیں، بلکہ میرے آقا نے اس کو پورا شکم سیر ہو کر پیتے ہوئے دیکھا تو مسکرایا اور کہا اللہ تجھے سیراب کر دے۔ یہ نہیں کہ اب ہم کیا کریں گے، ایک کھجور لی، خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھا چبائے اور اس کے بعد صحابہ کو دیا، اسی پر افطار ہو گئی۔ کسی نے آنے والے مسافر سے نہیں کہا کہ سب کا تو کھا گیا۔ یہی تو بات ہے کہ آقا کے بارے میں کہا گیا ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ وہ دربار رسالت میں یہ صبر سکھایا گیا تھا صحابہ کو کہ بھوک اور پیاس جتنی بھی ہو، لیکن دوسرے کی اگر ضرورت ہے تو تمہاری ماتھے پہ شکن نہ ہے، پہلے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ کریم اس رمضان المبارکہ کے روزوں سے ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے نفس کو کنٹرول کی توفیق ہمیں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں اس ماہ مبارکہ میں پرہیزگاری عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرب ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔